بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر، ایڈوکیٹ، لا فار یو چینل کے ساتھ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بہت ہی ایک اہم ایشو کے اوپر اور ایک اہم قانونی معاملے کے اوپر، جو کہ شریعت سے بھی جس کا اہم ترین تعلق ہے اور پھر قانون کے ساتھ بھی، وہ ہے انتقال وراثت۔ یعنی وراثت کیا ہے، وراثت کب اوپن ہوتی ہے، اور انتقال وراثت کا شرعی اور قانونی جو ہمارے قانون میں اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور شریعت میں کے مطابق اس کے باقی معاملات کس طرح سے ہیں۔ اس کو ہم چھوٹی سی اس ویڈیو میں جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کور ہو جائیں۔ بس آپ نے اس کو پوری ویڈیو دیکھنی ہے اور دھیان سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگرچہ یہ بہت لمبا چوڑا ایک ٹاپک ہے، لیکن ہم کسی ایک چھوٹی سی پروپوزیشن کو لے کر آپ کو بتا دیں گے۔ اس میں سب سے پہلی بات کہ شریعت جو ہے وہ وراثت کو اوپن تب کرتی ہے جب کوئی شخص جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اس کے نام جتنی بھی پراپرٹی ہوتی ہے، موویبل اموویبل، وہ اس کے ورثہ میں تقسیم ہونا ہوتی ہے۔ تو اسی کو وراثت کہا جاتا ہے۔ یعنی جو کچھ ترکہ وہ چھوڑ کے جاتا ہے اپنی زندگی میں، جو کچھ اس نے کمایا ہوتا ہے، وہ جو کچھ اس کے بعد مرنے میں دنیا میں چھوڑ کر جانا ہوتا ہے، تو اس کے مطابق، شریعت کے مطابق، اس کے تجہیز و تکفین کے اخراجات، اس کے جو لین دین ہے، قرض ادھار ہیں، وہ ادا کرنے کے بعد جو ہے باقی پراپرٹی جو اس کے لیگل ہیئرز ہوتے ہیں، قانونی ورثہ ہوتے ہیں، ان کے اندر تقسیم ہونا ہوتی ہے۔ تو شریعت نے قرآن کے اندر جو ہے وہ بتا دیا ہے، بڑا واضح کر دیا ہے۔ سورۃ نساء میں اس کا ذکر ہے، باقی کئی جگہوں پہ بھی اس کا ذکر ہے، لیکن وہاں سے کئی چیزیں جو رہ گئیں، جن کی صحیح ایلیبوریشن جو عوام کو سمجھ نہیں آئیں، وہ قرآن کے بعد حدیث اور پھر علماء کرام نے اس کی تشریح کر کے اس کو بتا دیا ہوا ہے۔ لیکن اس کے اندر چونکہ ہر کیس میں ایک الگ صورتحال ہوتی ہے، لہٰذا کوئی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایسا کوئی فارمولہ کہ جو سب کے اوپر لاگو ہوگا۔ ہر کیس میں الگ سی جو ہے وہ کیلکولیشن کرنی پڑتی ہے۔ تو ہم یہاں پر ایک چھوٹی سی کیلکولیشن بھی کر لیں گے، اور پھر یہ بتائیں گے کہ جو ہمارے قانون کے مطابق، ہمارے لا کے مطابق اس میں کیا کیا کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیں جی، جیسے ہی کوئی شخص جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو سکتا ہے، تو اس کی وراثت اس کے ورثہ میں تقسیم ہونے کے لیے اوپن ہو جاتی ہے۔ اس میں یہ کوئی نہیں ہے کہ جی یہ اب کرنی ہے، جلدی کرنی ہے، 2 مہینے بعد کرنی ہے، 4 مہینے بعد کرنی ہے۔ تو شرعی طور پر اس کی جو وراثت ہے وہ اسی وقت جب اس کی روح پرواز کرتی ہے، تو اس کی وراثت جو ہے وہ اس کے ورثہ میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ یہ حصص آلریڈی شریعت نے بتا دیے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے قانونی معاملات کے لیے اس کے کچھ پروسیجرز ہیں، ان کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ آپ نے بنوانا ہے۔ اس کے بعد جو ہے جتنے اس کے ورثہ ہیں ان کے شناختی کارڈ، اگر شناختی کارڈ نہیں ہے تو ان کے بے فارم وہ لینے ہیں۔ نادرا کے پاس جانا ہے، نادرا سے FRC فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ بنوانا ہے۔ وہ بنوا کے جتنی پراپرٹی ہے، موویبل اموویبل، اس کے ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ کوئی گھر، مکان، جائیداد ہے تو اس کی رجسٹری، انتقال وغیرہ، کوئی گاڑی ہے اس کے کاغذات، موٹر سائیکل، کار، اسلحہ، لائسنس، بینک کے اندر کوئی اکاؤنٹ ہے تو اس کا جو ڈیٹیل ہے، یہ ساری آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ تو اب رہی بات پراپرٹی کی جو وراثت ہے، اس کی ہم بات کر لیتے ہیں۔ صرف پہلے اس ویڈیو میں جو ہم نے بات کرنی ہے، جو اموویبل پراپرٹی آپ کی گھر، مکان، جائیداد، اس کی، تو وہاں پر آپ نے جانا ہے۔ آج کل ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر جگہ کے اوپر جو بنے ہوئے ہیں، جو لینڈ ریکارڈ کے آفیسر بنے ہوئے تھے، وہاں پہ ADLR ہوتا ہے، لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کا دفتر ہوتا ہے، وہاں پر جانا ہے۔ تحصیلدار، اگر وہ رجسٹرڈ یعنی آن لائن نہیں ہے تو تحصیلدار کے پاس جانا ہے۔ کسی وکیل صاحب کو آپ نے خدمات حاصل کر لینی ہے، وہاں آپ کی اپلیکیشن لگائے گی، ایک فائل بنے گی، ایک اسٹامپ پیپر ساتھ بنے گا جس میں یہ ہوگا کہ جی یہ اس کے قانونی وارث ہیں۔ تو وہاں جا کر اپلیکیشن دی جائے گی، وہاں سے وہ آپ کی وہ جو فیس ہے، مناسب سی فیس ہے، میرا خیال ہے کوئی 1000 کے لگ بھگ، یا جتنی بھی ہوئے گی، اب مختلف یہ کم زیادہ ہوتی رہتی ہے، وہ ادا کی جائے گی بینک میں۔
پھر پٹواری کے ساتھ پاس آ جائیں گے، پٹواری آپ کو وہ سارا جو ہے وہ شجرہ بنا کر دے گا، ورثہ کا ایک جو چارٹ آپ کہتے ہیں وہ بنا کر دے گا کہ اس کے یہ وارث ہیں اور اتنا اتنا حصہ ان کے نام آنا ہے۔ تو وہ ساری چیزیں لے کر کے وہ گواہان کے دستخط ہوں گے کہ جی جو بتائیں گے کہ جی یہی جو ہیں اس کے وارث ہیں اور کوئی ان کا وارث نہیں ہے۔ تو کوئی ایک جو وارث ہے وہ یہ سارا پروسیس کر سکتا ہے، سب کے شناختی کارڈ اس کے پاس ہونے چاہیے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ تمام ورثہ ہی آئیں، اگر ضرورت پڑے کسی آفیسر کو تو وہ ان کو بلا بھی سکتا ہے۔ تو وہاں سے آپ جو ہے اس کے بعد جب دوبارہ ADLR کے بعد جب تحصیلدار کے پاس وہ سارے کاغذات اور فائل لے کر جائیں گے تو وہاں جا کر وہ آپ کا انتقال جو ہے وہ پاس کر دیں گے، اور پھر جو آپ کا وہاں سے آپ نقل اپنی حاصل کر لیں اور جو ہے آن لائن بھی وہ کر دیں گے۔ تو یہ سارا نظام ہے۔ اس کے دوران آپ نے ایک اخبار اشتہار بھی دینا ہوتا ہے، اس کا بھی وہ پروسیجر جو ہے وہ آپ کا لوکلی آپ کا جو بھی اخباری نمائندہ ہے اس کے دے کہ بھئی یہ پراپرٹی ہے، یہ آدمی فوت ہو گیا، اس کا یہی عنوان ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس کا وارث ہے تو وہ رابطہ کر لے۔ تو 7 دن اس کے انتظار کرنا ہوتا ہے، 7 دن کے جب اخبار اشتہار کو ہو جائے پھر وہ اخبار اشتہار کا تراشا بھی آپ نے ساتھ لگا لینا ہے، تو وہ پھر جا کے یوں آپ کا انتقال جو ہے وہ پاس ہو جائے گا۔ اب ایک چھوٹی سی پروپوزیشن کو دیکھ لیتے ہیں کہ ایک متوفی تھا، اس کے وارثہ میں رہ گئے اس کی ایک وائف، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ یہ سمپل سی ایک پروپوزیشن ہے، جو اس میں کس طرح سے ہوگا دیکھیں جی۔ جو اس کی بیوہ ہے اس کو شریعت کے مطابق اور قانون کے مطابق 1/8 حصہ ملے گا، اور پھر اسی طرح ایک بیٹا ہے، بیٹے کو ملے گا 7/12 اور بیٹی کو ملے گا 7/24، یعنی بیٹے کو 2 گنا ملتا ہوتا ہے اور بیٹی کو جو ہے وہ اس سے آدھا ملتا ہوتا ہے، یعنی اس کی شریعت کے مطابق بھی اور قانون کے مطابق بھی۔ تو اس طرح سے اگر آپ اس کی پرسنٹیج میں نکالنا چاہیں تو پرسنٹیج میں بھی نکال سکتے ہیں، یعنی وائف کو ملے گا 12 پوائنٹ کچھ 5 کے قریب، یعنی آپ یہ سمجھ لیں تقریباً 12.5% کے قریب، اور بیٹے کو ملے گا 58 پوائنٹ سم تھنگ، یعنی تقریباً 33% کے قریب، یعنی 58.33، اور اسی طرح بیٹی کو ملے گا 29 پوائنٹ سم تھنگ%۔ تو اس طرح سے آپ پرسنٹیج بھی نکال سکتے ہیں اور پھر ان کو بٹوں کی صورت میں بھی۔ تو اس طرح سے یہ آپ کی مختصر سی ویڈیو تھی جس کے اندر ہم نے انتقال وراثت کے بارے میں اور انتقال وراثت کی جو ہے وہ شرعاً قانوناً کیا حیثیت ہوتی ہے، پروسیجر کیا ہے، کیسے کرانا ہے، اور کون کون جو ہے وہ اس میں پورے پروسیجر میں انوالو ہوں گے،